یہ نوجوان 13 سال سے عرب میں تھا، تو شروع میں تو ماں باپ کو خرچہ بھی بھیجتا تھا، سلام کلام پیام بھی ہوتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں فون نہیں ہوتے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے، عام ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، سیل فون تو تھے ہی نہیں، دیہاتوں میں بھی فون نہیں ہوتے تھے۔ تو حج عمرے پہ آنے جانے والے لوگوں کے ذریعے پیغام بھیج دیتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے رابطہ ہی نہ رہا تھا اس کا ماں باپ سے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ میاں جاؤ اور ماں باپ کو راضی کر کے پھر واپس آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم حاضر ہیں ایک واقعے کے ساتھ، جو ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، ایک ماں کا تڑپا دینے والا واقعہ جو اپنے بچے کے ساتھ پیش آیا۔ اور یہ واقعہ اتنا عجیب و غریب ہے، آپ حضرات سن کر یقیناً تڑپ اٹھیں گے کہ واقعتاً جن کے والدین ہے وہ یقیناً اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے والدین کی قدر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے اور اپنی آخرت بنائیں گے۔ اور جن کے والدین نہیں ہیں، یہ واقعہ سننے کے بعد یقیناً میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ حضرات اس واقعے کو سننے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ آئیے ہم اس واقعے کو حضرت کی زبانی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت نے اس واقعے کے اندر ہم سب کو کیا سبق دیا اور کیسا ہماری تربیت کے لیے اس واقعے کو بیان کیا۔ چنانچہ آپ کو ایک سچا واقعہ سنا کے بات مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں میاں بیوی تھے، اللہ نے ان کو بڑھاپے کے اندر اولاد عطا کی، بیٹا ہوا، بیٹا نیک بنا، ہونہار تھا، سمجھدار تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ انجینئر بن گیا، شہر میں اس کی نوکری لگ گئی۔ وہ آتا اور ماں باپ کو کبھی ملتا اور پھر واپس اپنی ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا، ویکینڈ پہ والدین کے ساتھ رہتا۔ اللہ نے اس کو کاریں بھی دیں، بہاریں بھی دیں، کوٹھی بھی دی۔ اس نوجوان نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا جہاں تم کہو گے ہم تمہاری شادی وہیں کریں گے، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے۔ شہر کا ایک بڑا شریف گھرانہ تھا، ان کے ہاں ایک بیٹی تھی، جوان العمر تھی، شکل اچھی تھی، عقل اچھی تھی، تعلیم یافتہ تھی۔ تو اس نوجوان نے نشاندہی کی، ماں باپ نے رشتہ بھیجا، انہوں نے بھی دیکھا کہ بہت اچھا رشتہ ہے بچی کے لیے، تو شادی ہو گئی۔ اب وہ بچی شادی کے بعد دیہات میں آئی، چند دن تو رہی، چند دن کے بعد وہ کہنے لگی مجھ سے تو دیہات میں نہیں رہا جاتا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا بیوی کو لے کے شہر والے مکان میں چلے جاؤ، مگر ہفتے بعد ہمیں آ کے مل جانا، شکل ضرور دکھا جانا، ہم دیہات میں خوش ہیں، ہم اپنی زندگی یہاں گزار لیں گے۔ لو جی، بچے نے شہر میں رہنا شروع کیا، ماں باپ دیہات میں۔ 1-2 سال تو معاملہ اچھا چلتا رہا۔ 1-2 سال کے بعد یہ لڑکا کبھی ماں باپ کو ملنے جاتا، ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا کہ 2 گھنٹے کے بعد آؤں گا، تو کبھی 2 کی جگہ 3 اور 4 گھنٹے لگ جاتے۔ اس کی بیوی برا مناتی، ہاں تم تو جاتے ہو تو بس جا کے بیٹھ ہی جاتے ہو، پچھلے تو تمہاری نظر میں ماری جاتے ہیں، تمہیں تو ان کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ جو گانے گاتی ہیں بیویاں اپنے خامنوں کے سامنے، اس لڑکی نے بھی وہی گانے گانے شروع کر دیے۔ یہ شریف انسان تھا، سمجھاتا، مگر بیوی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ اعتراض کرتی گئی، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ جب یہ ماں باپ کو ملنے جاتا تو بیوی خواہ مخواہ کا جھگڑا کھڑا کر دیتی۔ اب یہ پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں۔ نیک شریف آدمی پریشان ہوتا ہے، ایک طرف سے ماں باپ کی پریشانی، ایک طرف سے بیوی پریشان کر رہی ہوتی ہے، اور پھر بچوں کی ماں بھی بن چکی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس نوجوان کو سعودی عرب سے
नौकरी की एक अपॉर्चुनिटी मिली तो इसने अपने माँ बाप से इजाजत मांगी। उन्होंने कहा बेटे उस पाक देश में अल्लाह ने तुम्हारा रिज्क लिखा है, तुम्हारी तो दुआएं हैं, जाओ अल्लाह के घर में जाओ और अल्लाह के घर की खिदमत करो। मगर बेटे कभी कभी मौका मिले तो हमें भी मिलते रहना, आते रहना। ये बच्चा अपने बीवी बच्चों समेत मक्का मुकर्रमा शिफ्ट हो गया। वहां की जिंदगी बहुत ही आसानी और सहूलत पसंद थी। ये 13 साल वहां रहा और नेक था तो हर साल हज भी करता था। एक दिन हज के तीसरे दिन ये मताफ में खड़ा दुआ मांग रहा था, रो रहा था। किसी अल्लाह वाले ने देखा तो उसने पूछा भी नौजवान क्यों रोते हो? इसने कहा कि मैंने 13 हज किए, हर साल तवाफ़े इफादा करने के बाद या तवाफ़ विदा करने के बाद मैं ख्वाब देखता हूं कि कहने वाला कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। अब हज किया तो अब फिर यही ख्वाब देखा। अल्लाह वाले डायग्नोसिस के मास्टर होते हैं, वो चलते फिरते डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं। उन्होंने 2 बातों में बात पहचान ली कि मसला क्या। ये नौजवान 13 साल से अरब में था तो शुरू में तो माँ बाप को खर्चा भी भेजता था, सलाम कलाम प्याम भी होता रहता था। इस जमाने में फोन नहीं होते थे, ये उस जमाने की बात है। आम टेलीफोन नहीं होते थे, सेल फोन तो थे ही नहीं, देहातों में भी फोन नहीं होते थे। तो हज उम्रे पे आने जाने वाले लोगों के जरिए पैगाम भेज देता था, लेकिन कुछ सालों से राबता ही न रहा था इसका माँ बाप से। तो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मियाँ जाओ और माँ बाप को राजी करके फिर वापस आओ। चुनाचे ये नौजवान अपने घर आया, बीवी को कहा कि मैंने छुट्टी ले ली है और मैं अपने मुल्क चक्कर लगा रहा हूं माँ बाप के पास। बीवी ने आए बाएं शाएं करने की कोशिश की तो अब इस नौजवान ने उसको शेर की आंख से देखा तो फिर वो दबक के बिल्ली की तरह बैठ गई। नौजवान ने तैयारी की, वतन वापस आया। जब ये बस्ती में दाखिल हो रहा था तो उस वक्त इसको ये एहसास हुआ कि पिछले 2-3 सालों से मेरा कोई राबता नहीं, मुझे तो ये भी पता नहीं मेरे माँ बाप किस हाल में है, तो मैं पता तो कर लूं। चुनाचे एक 8-9 साल का लड़का था, उससे इसने पूछा कि फला बाबा जी का क्या हाल है। लड़के ने आगे से जवाब दिया कि वो बाबा जी तो फौत हो गए, 6 महीने हो गए, और उनकी बीवी जो बुढ़िया है वो भी फालिज में है, और सुना है हमने कि उनका एक बेटा है सऊदी अरब पे ही गया हुआ, पता नहीं वो कैसा नालायक बेटा है जो माँ बाप का ख्याल ही नहीं करता। उस छोटे बच्चे को क्या पता कि वो उसी लड़के से बात कर रहा है। बात करके लड़का तो चला गया, लेकिन इसके दिल के तार छेड़ गया। अब इसको नदामत हुई कि ओहो मैंने वाकई बहुत बड़ी खता की। अब सोच रहा है कि अब्बू तो फौत हो गए, मैं अम्मी के पास जाऊंगा तो अम्मी तो मुझे देखना गवारा नहीं करेंगी, अम्मी तो मुझे घर से निकाल देंगी, बात तक मेरे साथ नहीं करेंगी। तो कोई बात नहीं, मैं अम्मी को पांव पकड़ के मना लूंगा, मैं लिपट जाऊंगा। अब ये प्लानिंग करता फिर रहा है। घर पहुंचा, दरवाजा खुला था, अंदर चला गया। क्या देखता है कि सहन में चारपाई बिछी हुई है और इसकी वालदा लेटी हुई है। इसके दिल में ये बात आई कि मुमकिन है कि अम्मी सोई हुई हो तो मैं जगाता नहीं, इंतजार कर लूंगा। चुनाचे ये दर्जे पांव जरा करीब हुआ कि देखूं तो सही। जब बिस्तर के करीब हुआ तो इसने देखा इसकी मां ने हाथ उठाए हुए थे और वो दुआ मांग रही थी। इसने करीब होके सुना, अम्मी क्या दुआ मांग रही है? तो मां ये दुआ मांग रही थी, अल्लाह मेरा खामिद दुनिया से चला गया, मेरा एक ही तो बेटा है, बखरियत उसे वापस भेज देना ताकि जब मेरी मौत आए तो मुझे कब्र में उतारने के लिए कोई मेरा भी महरम मौजूद हो।
ماں یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بخیریت واپس بھیج دینا، کہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے کے لیے کوئی میرا بھی محرم موجود۔ جب اس نے پوچھا سنا تو کہنے لگا امی میں آ گیا ہوں۔ والدہ چونک اٹھی، بیٹا تم آ گئے؟ ہاں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا موتیا بند آ چکا، میری بینائی نہیں، میں تمہارا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، آؤ قریب ہو جاؤ، میں تمہارے چہرے کا بوسہ لوں، میں تمہارے جسم کی خوشبو ڈھونڈ لوں۔ تو ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو منانا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والدین کو بھی نیک بننے کی توفیق دے، اور اولاد کو بھی ماں باپ کی قدردانی کی توفیق دے دے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہم کسی دنیا میں ان سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ آپ نے سن لیا حضرت کی زبانی، اتنا عجیب و غریب واقعہ حضرت نے سنایا۔ میرے دوستوں، اپنے والدین کی قدر کرو، اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، اور جن کے والدین حیات ہے ان کو چاہیے کہ ان کی قدردانی کرے، ان کی خوب خدمت کرے، اور ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت بنائے، جنت بنا لے۔ واقعتاً والدین ہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا تحفہ ہے جو ہم سے دور ہو جانے کے بعد، ہم سے رخصت ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل جاتی ہے، لیکن والدین وہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، وہ ایسی ہستیاں ہیں جو ہم سے رخصت ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملا کرتی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی ہمیشہ ہمیشہ قدر کریں، ان کو جھڑکا کے بات نہ کریں، اور ان کے ساتھ بھلائی کا، نرمی کا معاملہ کریں، ان کی خوب خدمت کریں۔ اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کی جوار رحمت پہ پہنچ چکے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ملتے ہیں اور ایک ویڈیو کے ساتھ اور ایک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔